لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وملجانا وملفانا وآلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه إن الله مع الصابرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي المكين الرؤوف الرحيم میٹھا ہے جب صلی علی نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے تو بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے در کا گدا محترم ہے گدائے محمد کی صدا محترم ہے رحم آئے جس پر میرے مصطفیٰ کو خطاؤں میں سی خطا محترم ہے حمد و صلات کے بعد محترم عزیزان کرام دوستوں بزرگوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد بندہ ناچیز گناہگار نے قرآن مجید برہان رشید میں سے چند نوری ٹکڑے پڑھنے کا شرف حاصل کرا خالق کائنات مالک ارض و سما قوت المتین پروردگار عالم صحیح معنوں میں پڑھنے کی سمجھنے کی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں اور آج انسان غفلت میں جذبات میں آ کر صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے اور ان معاملات کے اندر الجھ جاتا ہے
جو اس کو دنیا میں بھی پریشانی دیتے ہیں، قبر میں بھی پریشان کریں گے اور حشر میں بھی وہ رسوا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محمد عربی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، دامن کو تھام لیں، حضور کی سچی پکی محبت کریں، جو ہماری دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ امام الانبیاء سراپائے رحمت نبی والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کی زلفوں والے آقا، ماذا کی اقوال آقا، ید اللہ کے ہاتھ والے آقا، امام الانبیاء سراپائے رحمت نبی کی بارگاہ میں ایک پیارے صحابی آئے، صحابی بھی تھے اور دیہاتی بھی تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی دیہاتی، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ نماز ایسی، نہ روزہ ایسا، نہ جیسا، نہ خیرات ایسی، یا رسول اللہ فقط آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بروز محشر تو میرے ساتھ ہوگا۔ معلوم چلا حضور کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی، حضور کی محبت ہمیں گناہوں سے بچائے گی، حضور کی محبت ہمیں نماز کے طرف لائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو مسیح کہتے ہیں، جس پہ ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے۔ قربان جاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت نکال کے آ جاؤ۔ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، صحیح ہے۔ رہنا شروع ہوا، شام ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کتنی روٹی کھائے گا؟ کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں ایک روٹی کھاتا ہوں۔ کتنی روٹی کھاتا ہوں؟ ایک روٹی کھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک روٹی کھاتا ہے، ایک تو کھائے گا اور ایک میں۔ 3 روٹیاں پکائیں۔ 3 روٹیاں پکنے کے بعد آ گئیں۔ ایک روٹی پہلے اس نوجوان کو دی اور ایک روٹی خود کھائی اور ایک روٹی ڈھک کے رکھ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھر سے چلے گئے، کمرے سے۔ کچھ دیر کے بعد آئے تو وہ ایک روٹی موجود نہیں تھی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے نوجوان، کوئی آیا تھا یا کس نے یہ روٹی کھائی؟ وہ کہنے لگا، یا نبی اللہ، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا، تو نے کھائی ہے تو یہ نوجوان بتا دے۔ وہ کہنے، یا نبی اللہ، مجھے معلوم نہیں۔ کہنے، دیکھ لے۔ کہنے کا، یا نبی اللہ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے روٹی نہیں کھائی، وہی کھائی جو آپ نے دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرنی کا بچہ لائے۔ ہرنی کا بچہ لا کے ذبح کرا، اس کا گوشت بنایا اور گوشت بنانے کے بعد سالن تیار کرا۔ اس نوجوان کو بھی بٹھا لیا، خود بھی بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی گوشت کھایا، اس کو بھی گوشت کھلایا۔ ساری ہڈیاں جمع کر کے اس پہ ہاتھ رکھا۔ کیا رکھا؟ ہاتھ۔ اور ہاتھ رکھنے کے بعد کیا کہا؟ قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا۔
آپ کہنے لگے نوجوان تو نے بھی ہرنی کا گوشت کھایا، میں نے بھی ہرنی کا گوشت کھایا ہے، دونوں نے ہرنی کے بچے کا گوشت کھایا ہے، تیرے پیٹ میں بھی گوشت ہے اور میرے پیٹ میں بھی گوشت ہے، لہذا دیکھ کھا بھی لیا اور ہرنی کا بچہ اللہ کے حکم سے زندہ بھی ہو گیا، بتا وہ تیسری روٹی کس نے کھائی تھی؟ کہنے لگا یا نبی اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ میرے پہ یقین کرو، میں نے تیسری روٹی نہیں کھائی، ایک روٹی آپ نے کھائی تھی، ایک روٹی میں نے کھائی، تیسری ڈکے رکھی کون کھا گیا مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی، مردے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے، مگر ہر نبی کو معجزہ اللہ نے دیا، اور ہر نبی جب کسی کو معجزہ استعمال کرتے اذن لیتے، کسی کو زندہ کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو پہلے اللہ سے اذن لیتے، اجازت لیتے کہ اللہ تیری اجازت ہے، حکم ہے، تو پھر ہاتھ رکھ کے کہتے کم اذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو جاتا۔ اور میرے نبی وہ ہیں، آپ کے نبی وہ ہیں، فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کو اذن دے کے بھیجا ہے، آپ جو کہہ دو گے وہ ہو جائے گا، آپ درخت کو اشارہ کرو گے تو درخت چل کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کنکریوں کو حکم دو گے تو مٹھی میں کنکریاں کلمہ طیب پڑھنے لگ جائیں گی، قربان جاؤ مصطفیٰ پر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم تو اس نبی کی امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے نوجوان بتا تیسری روٹی کس نے کھائی؟ مگر وہ نوجوان دنیا کی طمع کے اندر گم تھا، دنیا کی محبت میں گم تھا، وہ کہنے کا یا نبی اللہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تیسری روٹی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تیسری روٹی بھی اس نے کھائی ہے، اور آپ چاہتے تھے اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ تیسری روٹی یا نبی اللہ میں نے کھائی تھی۔ آپ جنگل میں آ گئے، سفر پہ ریتیلے ایریے میں آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر 3 ڈھیریاں مٹی کی لگوائیں، اور تینوں ڈھیریوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیرنا تھا، مٹی کی ڈھیریاں تینوں سونے کی بن گئیں۔ سونے کی جب ڈھیریاں تیار ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ڈھیری تیری، ایک ڈھیری میری، 3 ڈھیر ہیں۔ وہ کہنے یا نبی اللہ یہ تیسری ڈھیری کس کو ملے گی؟ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیسری ڈھیری اس کو ملے گی جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ وہ کہنے لگا یا نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں نے تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ آپ نے کہا مجھے معلوم تھا تو نہیں کھائی ہے، مگر تیری زبان سے کہلوانا چاہتا تھا، تو دنیا دار بندہ ہے، دنیا کی محبت میں گم ہے، لہٰذا یہ تینوں ڈھیریاں سونے کی لے تو اور چلے جا، تیرا رستہ علیحدہ اور میرا رستہ علیحدہ۔ یہ تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میرے نبی کی تو شان سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی تو شان اعلیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تیرا رستہ علیحدہ اور میرا رستہ علیحدہ۔ اب وہ چل پڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیحدہ چلے، چلتے چلتے رستے میں 2 چور ملے، دونوں ڈاکوؤں نے اس کو چھین لیا مال کو، دونوں ڈاکوؤں نے، اور اس کو ایک طرف کر کے چل پڑے۔ جا کر ایک جگہ بیٹھے تو ان کا ایک خادم آ گیا، اس سے کہنے لگے آج مال بہت ملا ہے،
اتنا مال ہے کہ ہماری نسلیں کھائیں گی، لہٰذا آج کوئی اعلیٰ قسم کا کھانا لے کے آ، جو ہم کھانا کھائیں۔ آج بہت خوش ہیں ہم۔ وہ نوجوان چل پڑا مسکین غریب کھانا لینے کے لیے۔ دونوں میں سے ایک کہنے لگا، یہ دیکھ، یہ کوئی محنت بھی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ کام بھی نہیں کرتا، اور اس کو ہم ایک حصہ دیں تو لہٰذا اس کو حصہ دینے کے بجائے ایسا کرتے ہیں کہ اس کا اپن قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، غریب ہے۔ وہ کہنے بھلے غریب ہے مگر مال اتنا ہے کہ اس کو دیا تو یہ بھی امیر ہو جائے گا۔ دنیا کی طمع ہے، دنیا کی طمع جو ہے انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو نوجوان تھا، مال جو چوری ہو گیا، وہ پیدل پیدل آ رہا تھا۔ خیال تھا دل کے اندر کہ میں نبی اللہ سے سچ بول دیتا تو مال بھی سارا مجھے مل جاتا، ایک ڈھیری بھی مل جاتی تو میری نسلیں کھاتی، مگر اب تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ ڈاکو یہاں پلان بنانے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس مسکین کو مار دیتے ہیں، لہذا وہ مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا حصہ بھی ہم دونوں لے لیں گے، اپن مالدار ہو جائیں گے۔ اب وہ گیا تھا کھانا لینے کے لیے۔ ذرا سننا، انسان کی زندگی میں طمع کتنی ہوتی ہے، مال کے لیے کتنا شیطان اس کو راغب کرتا ہے اور غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان، وہ مسکین کہنے لگا ان دونوں کو ایک ایک حصہ دینا پڑے گا، لہٰذا ایسا ان کے کھانے میں زہر ڈال دیتا ہوں، دونوں مر جائیں گے، اور جب وہ دونوں مر جائیں گے تو مال سارا میرا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ بڑا مال جمع کروں گا میری اولاد کھائے گی، انسان کو معلوم نہیں جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے، اور زندگی پانی کے بلبلے کے مانند ہے، لمحوں میں اٹھتا ہے اور لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی پالیسی کے ساتھ چلتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، آج میرے پاس گھر نہیں ہے تو محل بنا لوں گا، اور محل بنانے کے بعد میں پراڈو لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کی انسان کی دنیا کی طمع ہے۔ ارے وہ دیکھو اس نے تیاری کری، دونوں نے تیاری کری کہ اس کا قتل کر دیں گے، اور اس نے تیاری کری، اللہ اکبر، میں ایسا کروں گا کہ ان کو زہر دیتا ہوں، یہ دونوں مر جائیں گے، سارا مال مجھے مل جائے گا۔ اب وہ جو آیا مسکین تو انہوں نے اس سے کھانا لیا اور نہر کے قریب گئے، اس کا قتل کر دیا، اور دونوں خوش ہوئے کہ اچھا ہوا یہ قتل ہو گیا اور کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں، اس کو نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھینکنا تھا، اس کے بعد دونوں نے کہا، خوب خوش تھے کہ اعلیٰ قسم کا کھانا بنوا کے لایا ہے، دنیا دار تھے، طمع تھی، دونوں کھانا کھانے لگے۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ دونوں نے کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی کھاتے دونوں کے پیٹ میں آگ لگنے لگی، مچلنے لگے، منہ سے خون آنے لگا، ناک سے خون آنے لگا، کان سے خون آنے لگا، گویا کہ جیسے مچھلی کو تالاب سے نکال کے خشکی میں ڈال دیتے ہیں، اس طریقے سے تڑپنے لگے، تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر گئے۔ اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نوجوان تھا جس نے کہا تھا اللہ کے نبی میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے تیسری روٹی نہیں کھائی، وہ جا کے دور سے دیکھتا کہ او ہو یہ دونوں ڈاکو سو رہے ہیں اور یہ سارا مال میں لے جاؤں گا۔ جب قریب جاتا ہے تو دونوں مرے ہوتے ہیں، وہ مال کو دیکھ کر بھول جاتا ہے مروں کو دیکھنا، سارا مال اٹھا کر دل میں خیال آتا ہے میں نبی اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور عرض کروں یا نبی اللہ میں نے مال آپ سے لے لیا تھا مگر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، پھر بھی اس کے بعد مجھے مال مل گیا ہے اور یہ اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جب بندہ جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ نوجوان کیا ہوا،
کہنے گئے یا نبی اللہ مال تو ملا تھا مگر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، مگر ڈاکو مر گئے ہیں، کوئی ان کو مار گیا ہے، ان ناک اور منہ سے خون آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مال تیرا ہے اس لیے کہ تو دنیا سے محبت کرتا تھا، تو نے نبی اللہ سے جھوٹ بولا ہے، اس لیے لہٰذا یہ مال میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کری، مولا مٹی کو سونا بنا دے۔ رب نے مٹی کو سونا بنا دیا، جب سونا بن گئی اب یہ تیرا نصیب ہے، اب اس کو تو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے؟ وہ کہنے یا نبی اللہ وہ مر گئے، فرمایا چل یہ مال تو تیرا ہوا مگر تو میرے ساتھ چل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ ایک لاش اوپر پانی کے تیر رہی ہے، اس کو اشارہ کرا، اللہ کے نبی کا اشارہ کرنا تھا، لاش قریب آئی، اٹھا کے اوپر رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کے بولا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ارے وہ لاش زندہ ہو گئی، جب وہ زندہ ہوا آپ نے پوچھا کیسے مرا تھا؟ کہنے لگے دو نوجوانوں نے، ڈاکوؤں نے میرا قتل کر دیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد مجھے پانی میں پھینک دیا، اس لیے قتل کرا کہ ان کو کئی کلو سونا مل گیا تھا، اور انہوں نے چاہا کہ اس سونے کا حصہ اس کو نہیں دیں، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ نبی اللہ نے دو کو اور رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو بھی زندہ کرا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے۔ جب وہ دونوں زندہ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے کیا بتائیں، ہم نے ایک نوجوان کا قتل کر دیا، مسکین کو مار دیا، اور مارنے کے بعد ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس نے ہمارے کھانے میں زہر ملا دیا ہے، اس کھانے کو کھانے کے بعد ہمارے ناک اور منہ سے خون آنے لگا، ہمیں پتہ نہیں چلا کب ہمارے پہ موت آ گئی، ہم مر گئے، کون سونا لے گیا؟ وہ کہنے لگے تو سمجھتا ہے، جاگ جا جاگ جا، افلاک کے سائے تلے اور ایک دن سونا پڑے گا، خاک کے سائے تلے۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ وہ سونا کون لے کے گیا ہے؟ جس سے تو نے چھینا تھا، جس سے تو نے چھینا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس کے نصیب میں وہ سونا لکھ دیا تھا، اس کی جلد بازی تھی، اس نے جھوٹ بولا، جو کچھ کرا مگر اس کو ملنا تھا۔ اسی طریقے سے انسان جلد بازی میں آ کے کسی کے ساتھ جھوٹ کہہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیتا ہے، کسی کے مال کو غصب کر لیتا ہے، سارا ہضم کر لیتا ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے رب کی کریم کی بارگاہ میں جبھی کو جھکاتا، اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا، التجا کرتا کہ مولا اپنے خزانوں میں سے مجھے عطا فرما دے، تو یقیناً میرا رب بڑا کریم ہے، اس کو مال مل جاتا۔ مگر انسان سمجھتا ہے کہ سامنے والے کو بے وقوف بنا کر میں نے آج 2000 کما لیے، کتنا عقل مند ہوں، مگر وہ نادان ہے، وہ اپنی قبر کو بھاری کر رہا ہے، وہ قبر کے اندر بچھوؤں کو پیدا کر رہا ہے، ارے وہ اپنے قبر کے عذاب کو تیار کر رہا ہے، اور اپنے مالک کی حقیقی کے اوپر قائم رہتا، صبر پہ رہتا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کے دامن کو تھامے رہتا۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، جب رب جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ تیرا رحمتوں کا دریا سریاں چل رہا ہے، سریاں چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، او میرا کام چل رہا ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیری نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، میرا نام چل رہا ہے۔ جو اللہ کی رحمت پہ قائم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی خوشحال ہوتا ہے، وہ قبر میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اور حشر میں بھی سرخرو رہے گا۔ ہمیں چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، دین کا کام کریں، دین والوں سے وابستہ ہو جائیں، درسگاہوں کے لیے مدد کریں، خانقاہوں کی مدد کریں، مساجد کو آباد کریں،
مسجد تو بنا دی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، یہی میری آج کی تقریر تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ المولانا۔